لے کر آئے ہیں۔ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو لشکر کا امیر بنا کر بھیجا، اور وہ امیر جو تھے اپنے صحابہ کو، اپنے اصحاب کو، اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھایا کرتے تھے۔ جب نماز کا اختتام کرتے، آخر رکعت پڑھتے تو اس میں سورہ اخلاص پڑھتے۔ صحابہ کو بڑا تعجب ہوا، جب نماز پڑھاتے ہیں سورہ اخلاص ہی پڑھتے ہیں۔ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی شکایت کی۔ اب یا تو وہ شکایت کی ہے شکایتاً تھی یا پھر حکایتاً تھی، اس واقعے کا تذکرہ کرنا مقصود تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا اس کو بلاؤ، ہم اس سے پوچھتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے دریافت کیا کہ تم ہر نماز کے اندر آخر رکعت میں سورہ اخلاص ہی پڑھتے ہو؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں یہ بات ٹھیک ہے، میں یہی صورت پڑھتا ہوں۔ حضور نے پوچھا کیوں؟ تم ہر نماز میں سورہ اخلاص ہی کیوں پڑھتے ہو؟ اس صحابی رسول نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں جو اللہ کی صفات ہیں نا وہ مجھے بے حد پسند ہے۔ اللہ کی جو صفات اس میں بیان ہوئی ہے وہ مجھے بے حد پسند ہے، مجھے بڑی محبت ہے ان سے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پھر جاؤ اس شخص کو خوشخبری دے دو کہ اللہ بھی اس سے محبت فرماتا ہے، اللہ بھی اس سے محبت کر رہا ہے۔ اب ذرا غور کیجیے کہ صحابہ کرام کا جذبہ دیکھیے کہ حالت نماز میں ہے، اس کے حالت جنگ میں ہے، اس کے باوجود بھی نماز کو با جماعت ادا کرتے ہیں۔ غزوات جو ہیں ایک تو غزوات ہیں، ایک سرایہ ہیں۔ غزوات اسے کہتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے ہوں، اور سرایہ اسے کہتے ہیں جس میں حضور تو تشریف نہیں لے گئے لیکن کسی کو امیر مقرر کر دیا ہو، سپہ سالار بنا کر بھیج دیا ہو، اور وہ اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہو، اس کو سرایہ کہتے ہیں۔ کفاروں سے جنگ بھی ہو رہی ہے اور رب کی عبادت بھی ہو رہی ہے، اور عبادت بھی اس قدر اہتمام سے ہو رہی ہے کہ با جماعت ادا کرتے ہیں۔ یہ ذوق عبادت دیکھ لی صحابہ کرام کا۔ حضرات محترم، اگر ایک نماز کو گھر پہ ادا کیا جائے تو اس کا ایک ہی نماز کا ثواب ملے گا، اس نماز کو مسجد میں پڑھا جائے تو 10 درجے بلند ہو جاتی ہے، لیکن اگر وہی نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں تو 27 درجے افضل و اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں اہتمام کرنا چاہیے کہ نماز کو با جماعت مسجد میں ادا کریں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے نماز کو با جماعت ادا کیا، کامل وضو کیا اور وضو کر کے مسجد میں آیا نماز با جماعت ادا کرنے کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ نماز با جماعت کی فضیلت ہے، ہمیں ترک نہیں کرنا چاہیے، چھوڑنا نہیں چاہیے، سستی نہیں کرنی چاہیے۔ اور پھر مختلف کمپنیاں جو ہیں وہ پیکیجز دیتی ہیں کہ فلاں پیکیج لے لو، فلاں پیکیج لے لو، فلاں لے لو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیکھیے رحمت کیسی چھما چھم روزدار پر برستی ہے کہ نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے، اور فرضوں کا ثواب جو ہے وہ 70 درجے بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو حضرات محترم، ایک بات اور اس میں جو بیان ہوئی کہ اس شخص نے کیا کہا مجھے اللہ کی صفات جو اس میں بیان ہوئی ہیں اس سے بڑی محبت ہے، تو اللہ بھی اس سے محبت فرماتا ہے۔ تو اس سے محبت کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ بھی اس سے خوش ہوتا ہے۔ اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ جب پوچھا گیا اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس سورہ سے بڑی محبت ہے، مجھے سورہ اخلاص قل هو اللہ احد سے بڑی محبت ہے۔ حضور نے فرمایا تیری محبت تجھے جنت میں لے جائے گی، یعنی کہ قرآن کی محبت جو ہے انسان کو کہاں لے کے جائے گی؟ بولیے جنت میں داخل کر دے گی۔ تو ہمیں قرآن سے محبت کرنی چاہیے، قرآن سے پیار کرنا چاہیے۔ یہ قرآن ایسی مقدس کتاب ہے، یہ اپنے پڑھنے والوں کی عزتوں کو بڑھا دیتی ہے، جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے ایک قرآن کا، دوسرا سرا جو ہے حدیث میں ہے بندے کے ہاتھ میں ہے۔ یہ دلوں کے روگ جو ہے دور کر دیتی ہے، دل میں نور پیدا کرتی ہے، اور اپنے مالک حقیقی سے قرآن مجید فرقان حمید جو ہے وہ قریب کرتی ہے۔ لہذا ہمیں کثرت سے قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے۔ رمضان کا مہینہ ہے، اس رمضان کے مہینے میں قرآن چونکہ نازل ہوا ہے، اور ساتھ ساتھ جبریل امین جو تھے وہ بھی قرآن مجید فرقان حمید کا رسول اللہ سے دور کیا کرتے تھے۔
امام اعظم نے 61 مرتبہ قرآن مجید فرقان حمید ختم کیا کرتے تھے رمضان کے مہینے کے اندر۔ قرآن سے اس قدر محبت ہونی چاہیے۔ آخری بات کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ ایک جو شخص جو تھا قرآن پڑھا ہوا نہیں تھا، لیکن اس سے قرآن سے بڑی محبت تھی، بڑی وابستگی تھی، افسوس ہوتا تھا کہ شاید میں بھی قرآن پڑھ لوں۔ علماء کرام نے بیان فرمایا کہ کچھ وقت کے بعد اس کی قبر کھل گئی، انتقال کے بعد اس کی بیوی سے پوچھا گیا کہ کیا ماجرا تھا، تو اس کا جسم بالکل صحیح سالم، تو اس کی بیوی نے بتایا کہ میرا شوہر جو تھا بالکل یہ ان پڑھ آدمی تھا، لیکن یہ تھا کہ اس سے قرآن سے بڑی محبت تھی۔ یہ ہر روز فجر کی نماز کے بعد جب نوجوانوں کو یا دیگر لوگوں کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھتا نا، اس کے دل میں شوق پیدا ہوتا، کاش میں بھی قرآن پڑھا ہوا ہوتا، تو آج میں بھی صف میں بیٹھا ہوا ہوتا۔ اور یہ کیا کرتا کہ قرآن کے اوراق کو کھول کھول کر نہ چومتا اور ایک جملہ کہتا تھا، اے اللہ تو جانتا ہے میں قرآن پڑھا ہوا نہیں ہوں، میری بدقسمتی میں اس قرآن کو نہ پڑھ سکا، لیکن ایک جملہ کہتا تھا، وہ جملہ اتنا جاندار تھا کہ اس کی بخشش کا سامان بن گیا۔ اس نے کیا کہا؟ وہ کہا کرتا تھا، اے اللہ میں نہیں جانتا قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، وہ جو لکھا ہوا ہے وہ حق لکھا ہوا ہے، مجھے پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے کیونکہ میں ان پڑھ ہوں، مجھے پتہ نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، لیکن جو لکھا ہوا ہے وہ حق لکھا ہوا ہے۔ تو تمہاری اور میری سمجھ میں آئے یا نہیں آئے، کسی مشکل میں پھنس جاؤ تو قرآن کھول کے دیکھو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مشکل سے راستے نکالتا ہوا نظر آئے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ